سورۃ النور، یہ 3 صورتیں مکمل، اور سورۃ الفرقان کے 2 رکوع پڑھے گئے۔ سورۃ الحج اور سورۃ المومنون یہ تو مکی صورتوں میں سے ہیں، اور سورۃ النور یہ مدنی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں جس طرح حج کے نام سے سورت کو موسوم کیا گیا کہ مسلمانوں کو اجتماعی طور پر آنے والے دنوں میں دنیا کی ساری قوموں سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور دنیا کے مسلمان جو بکھرے ہوئے موجود ہیں مختلف علاقوں میں، ان کو بھی سالانہ بنیاد پر جمع کیا جائے، ان کو تربیت دی جائے۔ امام جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جو کعبۃ اللہ کے معلم اول ہیں، اللہ نے ان کو معلم اول بنایا اور ان کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کو تعمیر اور ترقی دی۔ تو اب یہاں امت کی، قوم کی اجتماعی تعلیم اور تربیت کے لیے 4 عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو معلم اور استاذ کامل ہو، دوسرا ان کی درسگاہ، مکتب، مدرسہ اور یونیورسٹی، جامعہ، دارالعلوم وہ بھی کامل ہو، اس کا پورا ماحول ہو۔ تیسری چیز نصاب تعلیم وہ بھی متعین ہو، درجہ بدرجہ ان کو ترقی دینے کا، وہ اہل بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور چوتھی چیز شوق رکھنے والے، محنت اور کوشش کرنے والے مخاطبین اور طلباء موجود ہوں۔ یہ تعلیم کے 4 بنیادی عناصر قرآن حکیم اس صورت کریمہ میں اسی کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ معلم اول ہیں، پہلے معلم جنہوں نے اس علاقے میں اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی، ایک مدرسے کی، ایک جامعہ کی، ایک یونیورسٹی کی، ایک عبادت گاہ کی بنیاد ڈالی کہ پوری دنیا کے لوگ یہاں آئیں گے اور ان کی تعلیم و تربیت قدرتی طور پر صحیح شریعت کے، فطرت کے اصولوں کے مطابق ان کو تعلیم دی جائے، ان کو تربیت دی جائے، ان کے اندر کمالات پیدا کیے جائے۔ اب نصاب وہ ہر دور کے مطابق ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور کے لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھ کے نصاب مرتب کیا۔ مقاصد قرآن نے واضح کر دیے کہ مقاصد کیا ہوں گے اس نظام تعلیم کے، کہ ان کو توحید کی تعلیم دینی ہے، شرک سے نکالنا ہے۔ اس اللہ کے گھر، اس یونیورسٹی پر کسی اور کا قبضہ نہیں ہوگا، کوئی اور اس کا مالک نہیں ہوگا دنیا میں جو اپنی مرضی اور مفادات کو اس نظام تعلیم کے ذریعے، اس مرکز کے ذریعے سے وہ مسلط کر سکے۔ لہذا اس کی ملکیت اللہ کی ہوگی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جگہ دی بیت اللہ کے قریب، آپ اس کو تعمیر کریں۔ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو پاک رکھیں، آنے والے لوگوں کے لیے سہولت ہو۔ تو جہاں کسی یونیورسٹی اور جامعہ میں طلباء تعلیم حاصل کریں، ان کی ضرورتوں کا انتظام کرنا تاکہ ان کی بنیادی ضرورتیں ان کو وہاں میسر آ جائیں، اور وہ دل جمی کے ساتھ فارغ البال ہو کر تعلیم کی طرف پوری توجہ دیں، انہیں کسی اور چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہ ہو۔ اب یہ انتظامات کرنا یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ طلباء کو مکمل طور پر علم کے لیے فارغ کر دیا جائے، اور وہ تعلیم کے دور سے گزر کر ترقی کر کے وہ آگے بڑھیں۔ لہٰذا اللہ جل شانہ نے فرمایا معلم اول تو ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرے معلم ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر درجہ بدرجہ ان کے نسل کے لوگ بیت اللہ میں بیٹھ کر
وہ دین حق کی تعلیم اور تربیت کا نظام انہوں نے قائم کر دکھایا۔ اسی طریقے سے آخری معلم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کامل ترین معلم وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اسی جگہ مبعوث کیا، اور مبعوث بھی کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں۔ جب کعبۃ اللہ بنا رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ میں کعبۃ اللہ تو بنا رہا ہوں، یہ ادارہ، اس کے لیے معلم، استاذ، نگران اور مربی کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ دعا مانگ رہے ہیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس گھر کی وساطت سے ایک معلم، استاذ اور رہنما دے دے۔ اللہ نے وہ دعا قبول کر لی، اور اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے قیامت تک کے آنے والی انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ اسی خاندان سے مبعوث کر دیا۔ اب اللہ کے پیغمبر جب دنیا میں آئے تو آپ نے جو نقشہ دیکھا بیت اللہ کے قرب و جوار میں، نام ابراہیم علیہ السلام کا لیتے ہیں، اور کعبۃ اللہ میں 360 بت انہوں نے اندر رکھے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کا نظریہ لے کر آئے، توحید کی تعلیم لے کر آئے، عدل کی تعلیم لے کر آئے، وحدت کی اور اجتماعیت کی تعلیم لے کر آئے۔ آج ان کے نام لیوا انہوں نے کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھ دیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمہ جہت محنت کر کے پوری قوم کو تعلیم و تربیت کا نیا دور دے کر بیت اللہ کو بتوں سے پاک کروایا۔ اللہ کے پیغمبر چھڑی لے کر مکہ فتح کیا تو بتوں کو گراتے جا رہے تھے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، باطل کو بھاگنا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے نام کی مورتیاں، ان کی شکل کی صورتیں اندر بنا کے رکھی ہوئی تھیں، ان کو بھی پاک صاف کیا گیا۔ اور پھر بیت اللہ کے اوپر کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دور کی کچھ چیزوں کو انہوں نے نصب کیا ہوا تھا اوپر درجے میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی کو کہ تم میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ۔ مکہ فتح کیا، فرمایا ان ساری مورتیوں، شکلوں اور صورتوں کو جو بیت اللہ کے اندر رکھی ہوئی ہیں ان سب کو صاف کر دو۔ جو نیچے والی جو صاف ہو گئے، جو اوپر ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، حضرت علی کو فرمایا میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت علی نے کہا حضور آپ کے کندھوں پر کیسے سوار ہو جاؤ؟ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ فرمایا تم یہ بوجھ نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ نبوت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانا، یہ ابو بکر صدیق کا ہی کمال ہے کہ انہوں نے ہجرت کی رات میں نیچے سے پہاڑ سے لے کر غار ثور تک حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کرا کے لے کر گئے۔ آدمی نیچے بھی کسی کو نہیں چلا سکتا، لیکن ان کی بھی ہمت اور جرأت ہے کہ اللہ نے ان کو وہ قوت اور طاقت دی۔ فرمایا علی تیرے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ تو میرا بوجھ اٹھا سکے، تو میرے کندھوں پر سوار ہو جا اور پھر اس کو ان بتوں کو صاف کر دے۔ اب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس گھر کو اس اساس پر رسول اللہ کی محنت سے وجود میں آ گیا۔ اب سارا دور وہاں سے ایک جماعت پیدا ہو گئی، حضور کی تربیت سے، قرآن کی تعلیم سے، بیت اللہ کے ماحول سے، اللہ کے پیغمبر کی قربانیوں سے ایک نئی قوت وہ وجود میں آ گئی۔ اب یہ قوت کام کیا کرے گی؟ ایک تو لوگوں کو جمع کرے گی، حج، یہ حج انسانوں کو جمع کرنے کا نام۔ بیت اللہ کے اندر سب لوگ آئیں گے، جمع ہوں گے مختلف علاقوں سے۔ اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں اعلان کر دے۔ اب بیت اللہ بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ تم اعلان کر دو میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، دنیا میں جہاں جہاں لوگ موجود ہیں اس گھر کے حج کرنے کے لیے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہاں تو جنگل اور بیابان ہے، کون حج کرنے کے لیے آئے گا؟ میری آواز کہاں پہنچے گی؟ ہمارے والد مرحوم حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب خلاصہ تفسیر میں اس مقام پر پہنچتے تو یہ ضرور بیان کرتے تھے یہ واقعہ بھی۔ فرماتے ہیں میرے خلیل آواز لگانا تیرا کام ہے، اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔
اب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے قریب سب سے اونچا پہاڑ جبل ابو قبیس ہے۔ مکہ کلھا وادن، مکہ سارا وادیوں کا نام، وادیوں پر مشتمل ہے، وہاں پہاڑ ہیں، کوئی جبل ابی قبیس ہے، کوئی جبل عمر ہے، کون کون سی، یہ سارے پہاڑ، یہ سب سے اونچا پہاڑ جہاں بادشاہوں کے محلات بن گئے۔ اس کے اوپر مسجد بلال یا مسجد ہلال ہوا کرتی تھی۔ اب یہ پہاڑ بھی پہلے یہاں آبادی ہوتی تھی، اب یہاں بڑے لوگوں نے قبضہ کر لیا اور انہوں نے اپنے محلات بنا لیے۔ غریب لوگوں کو جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں 6 میل دور بار دھکیل دیا جاتا ہے، اور بڑے لوگ جو ہیں وہ بیت اللہ کے سر پر وہاں 5 سٹار ہوٹل بیت اللہ کے قریب بنا کر 7 سٹار ہوٹل، بڑے بڑے ظالم متکبر دنیا کے وہ حج کے نام پر عمرے کے نام پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر عیاشی کر کے ٹور لگا کر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں قریب ترین، وہاں اللہ کے زائرین، بیت اللہ کے مہمان، اللہ کے مہمان، ان کا حق ہے۔ کسی کا حق نہیں بنتا کہ اس جگہ کو وہ اپنے قبضے میں کر لے، اپنے ذاتی استعمال میں رکھے، وہ اجتماعی استعمال کی جگہ۔ اس لیے سارے ائمہ ہمارے متفق ہیں اس بات پر، رسول اللہ نے مکہ فتح کیا اور مکہ کو تقسیم نہیں کیا۔ باقی جو ساری فتوحات ہوئیں ان میں زمینیں تقسیم فرما دی، مجاہدین میں بھی تقسیم کی، لیکن بیت اللہ اور مکہ کی زمین کو تقسیم نہیں کیا۔ اس کو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ان کے نام چھوڑ دیا، یہ سب کی ملکیت ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ اب کعبۃ اللہ، حرم کعبہ، مکہ مکرمہ، حجاز، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ انتظام کریں وہ الگ بات ہے، لیکن دنیا کے دوسرے مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں، اس کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں۔ آج دنیا کے ظالم حکمران اپنی مرضی بیت اللہ پر بھی مسلط کرتے ہیں، اسی لیے تو آج تباہ و برباد ہو رہے ہیں مسلمان۔ انہوں نے بیت اللہ سے بھی اس کا حق چھین لیا۔ آج کے حکمرانوں نے مل کر، لیڈروں نے مل کر، مولویوں اور پیروں نے مل کر، اور صحافیوں نے اور میڈیا نے مل کر عوام کو گمراہ کیا، اور وہاں حاجی حج پہ جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ، کعبۃ اللہ، سعودی عرب پاکستان سے 3 گنا زیادہ اس کا سرزمین اور اس کا علاقہ ہے، اس کا رقبہ اور ایریا پاکستان سے 3 گنا زیادہ، اور اس کی آبادی کتنی ہے؟ پہلے 3 کروڑ آبادی تھی، اب 4 کروڑ ہو گئی ہوگی۔ اب مکہ مکرمہ سے آپ 15-20 کلومیٹر باہر نکلیں، ادھر جائیں تو سارا صحرا ہے، ادھر جائیں تو سارا صحرا ہے۔ اب اس سرزمین پر اللہ کے گھر میں جانے والوں کے لیے وہاں علاج مہنگا ہو، وہاں رہائش مہنگی ہو، وہاں سہولتیں ان کے لیے مہنگی ہوں۔ کیوں مہنگی ہوں؟ یہ تو سب سے بڑا المیہ ہے امت مسلمہ کے نام پر، یہ سب سے بڑا کلنک کا ٹیکہ ہے کہ آج حج پہ جانے والوں کو پہلے اپنے اپنے ملکوں کے عوام کو وہاں کے حکمران لوٹتے ہیں حج کے نام پر، اور پھر اس کے بعد وہاں جاتے ہیں تو وہاں بہت ساری ٹیمیں لوٹنے والی بیٹھی ہوئی ہیں۔ کعبۃ اللہ میں جانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا، جبل ابو قبیس پر چڑھ کے، اذن فی الناس بالحج، میرے خلیل حج کے لیے اعلان کر دیں۔ یا اللہ کون آواز، کس تک آواز پہنچے گی؟ فرمایا آواز لگانا تیرا کام، اس کو پہنچانا میرا کام۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، لوگو اللہ کا گھر بن گیا، اس کا ارادہ کر کے، حج کہتے ہیں اپنے ارادے بدلو، اب ارادہ اللہ کے گھر کا کرو۔ ادھر آؤ، کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کے گھر کی طرف آؤ، یہاں تعلیم اور تربیت لے کر جاؤ، توحید کی تعلیم، عدل کی تعلیم، اجتماعیت کی تعلیم، انسانیت کا جذبہ، انسانوں کی خدمت کا جذبہ، یہ لے کر جاؤ، اللہ کی عبادت کا جذبہ، شعائر اللہ کی تعظیم کا جذبہ، حرکت اور ارادہ لے کر جاؤ۔ اب جو کعبۃ اللہ میں جاتا ہے اس کو طواف کرایا جاتا ہے، بھئی یہاں آرام سے نہیں بیٹھنا، وہاں جانے والا حرکت میں آئے گا، اس کا ارادہ بن جائے گا، ارادہ حرکت میں تبدیل ہوگا، عمل میں تبدیل ہوگا۔ بیت اللہ نام کس کا ہے؟ جو انسانوں کو نیک ارادے بنوائے اور نیک ارادوں کے مطابق نیک عمل کروائے، یہ تو بیت اللہ کی تعلیم ہے۔ تعلیم کون سی ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں اصل تعلیم وہ ہے جو دل میں اثر کرے۔ جب تعلیم دل میں اثر کرے گی تو دل کا اثر اعضاء اور جوارے پر آئے گا، انسان کے ہاتھ پاؤں پر آئے گا، وہ حرکت میں آئیں گے۔
دل کے اندر اس کا اثر آئے گا، ایمان دل میں آئے گا، اللہ کی محبت، کعبۃ اللہ کی محبت دل میں آئے گی، وہاں کی تعلیم دل میں آئے گی، شاعر اللہ کی تعظیم آئے گی، تو یہ بندہ حرکت میں آئے گا، پھر ہر ظالم کا مقابلہ کرے گا، کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا، اللہ کے نام پر اپنا مال قربان کرے گا۔ اس لیے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، وہاں قربانی کرنا، اور اس قربانی اور طواف اور بیت اللہ کے حج اور عمرے کے ذریعے یہ تربیت ہے، ٹریننگ ہے کہ تمہارا جذبہ اجتماعیت کا، تمہارے اندر ڈسپلن پیدا ہو گیا، نظم پیدا ہو گیا، ترتیب تمہیں پتہ چل گئی۔ اب تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ دنیا میں جہاد کرنا، دنیا کے سارے ظالموں کو چیلنج کرنا، اللہ کی مخلوق کو آزادی دلانا، ان کی خوشحالی کا نظام بنانا، دنیا کے سارے مذاہب کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ نے اجازت دی ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا، اب وہ ظالموں کے خلاف جہاد کریں۔ جہاد ظلم کے خلاف ہے، کفر کے خلاف نہیں ہے۔ آج مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم ہر کافر کو قتل کریں گے، کفر کے لیے دعوت ہے، جو کافر ہے اس کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اب اولیاء اللہ نے، انبیاء علیہ السلام نے کافروں کو دعوت دی، لیکن ظالموں کے خلاف اقدام کیا، جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، غلام بناتے ہیں، یتیم بناتے ہیں، کمزور کرتے ہیں، ان کی دولت عزت چھینتے ہیں، ان ظالموں کے خلاف اقدام کرو۔ لہٰذا اللہ نے یہ مسلمانوں کو اجازت دی اور ان کو حکم دیا کہ تم مدینہ میں پہنچ گئے ہو، اب تم ان ظالموں کے خلاف ایک مضبوط ریاست پیدا کر کے، اسٹیٹ پیدا کر کے، قانون کے تحت اب جہاد اکیلے نہیں ہوگا، یہ ایک اجتماعی فریضہ ہے۔ یہ پوری دنیا کے مسلمان اپنا سیاسی نظام قائم کر کے، خلافت قائم کر کے، حکومت قائم کر کے، اس کے ذریعے سے، اپنے دفاعی نظام کے ذریعے سے پھر جہاد ہوگا۔ لہٰذا اب اسلام نے جہاد کے اصول بیان فرمائے، وَجَاهِدُوا بِاللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں ایسا جہاد جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، ظلم ختم ہو جائے، ہر ایک کا حق محفوظ ہو جائے، ہر دنیا کے انسان کو عزت مل جائے۔ اس لیے صاحب ہدایہ، سب سے بڑی کتاب فقہ کی جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، صاحب ہدایہ علی المرغینانی، وہ اپنی کتاب میں جہاد کے باب میں، کتاب السیر میں جہاد کی تعریف یوں کرتے ہیں، انما فرض الجہاد لاعزاز دین اللہ۔ جہاد کیوں فرض کیا گیا؟ اس لیے فرض کیا گیا کہ اس دین کو عزت دی جائے، غلبہ دیا جائے، اس کو دنیا میں حکمران بنایا جائے۔ جہاد اس لیے، جہاد کے نتیجے میں اسلام غالب ہو، اسلام دنیا میں سیاسی طور پر حکمران بن جائے، اور دوسرا مقصد اس کا کیا ہے؟ وَدَفْعِ الشَّرِّ عَنِ الْعِبَادِ، اللہ کے سارے بندوں سے، یہودی، مظلوم عیسائی، مظلوم ہندو، مظلوم سکھ، مظلوم پارسی، دنیا کے ہر مظلوم سے شر کو، مصیبت کو دور کرنا۔ وَدَفْعِ الشَّرِّ عَنِ الْعِبَادِ، اللہ کے بندوں سے ہر شر کو، ہر فتنے کو، ہر ظلم کو مٹا دینا، یہ جہاد کا بنیادی مقصد۔ آج مسلمان جہاد کا مقصد بھی بھول گئے۔ فرمایا اب یہ جہاد کرنے والی جماعت کیسے پیدا ہوگی؟ سورۃ المومنون کے اندر پھر اس جماعت کا تذکرہ کیا، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والی جماعت، جس کا نظریہ بلند ہو، جس کے اندر صفات ہو، جس کے اندر کوالٹی ہو، اور جو تعلیم اور تربیت لے کر، اخلاق لے کر دنیا میں کمال کے ذریعے اپنی دنیا کے کمالات کے، دنیا کے سامنے اپنا کمال پیش کرے۔ وہ کمال کیا ہے؟ انسان کے اندر تعلیم اور تربیت کا کمال۔ اب یہ تعلیم اور تربیت کا کمال یہ دنیا میں انسان کو منواتا ہے۔ آج دیکھو جس چیز پر میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ چیز اچھی ہوگی، اور پاکستانی اپنی چیز بنا کر اس کے اوپر میڈ ان چائنا کی مہر لگاتے ہیں۔ ان کا اپنا اعتماد کوئی نہیں، یہ دوسرے ملکوں کے نام سے اپنا مال بیچنا چاہتے ہیں، اپنے نام سے ہم کیوں نہیں مال بیچ سکتے؟ ہمارے اندر کوالٹی نہیں، ہمارے اندر کمال نہیں۔ دنیا میں کمال یہ اخلاقی قوت کا کمال ہے، ہمارے اندر امانت ہو، دیانت ہو۔ جو وہ مال بناتے ہیں جو اوپر ہوتا ہے اندر بھی وہی ہوتا ہے، ہمارے اندر کچھ اور ہوتا ہے، باہر کچھ اور ہوتا ہے، لیبل اور لگا ہوا ہوتا ہے، ہماری مارکیٹوں میں 10 نمبر کا مال بکتا ہے۔
اب مسلمانوں کے مال کا کون اعتبار کرے؟ ہم نے اپنا اعتماد کھو دیا۔ رسول اللہ کی جماعت ہے جنہوں نے اپنا معیار پیدا کر لیا، کمال پیدا کر لیا، دنیا سے اپنے آپ کو منوا لیا کہ واقعتاً یہ دنیا کی قوموں کے قیادت کرنے کی اہل جماعت ہے، یہ لیڈر ہیں انسانوں کے، یہ رہنما ہیں انسانوں کے۔ کیوں؟ یہ حلال مال کھاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، حلال کھاؤ، پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے کہ اللہ جل شانہ نے یہاں رزق حلال کو عمل صالح سے پہلے بیان کیا ہے۔ پہلے رزق حلال ہے، پھر عمل صالح ہے۔ اب یہ عمل صالح اور رزق حلال دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جماعت کیا کرے گی؟ عمل صالح کرے گی، رزق حلال کھائے گی، اکل حلال، حلال روزی کھائیں گے، یہ حرام نہیں کھائیں گے۔ آج مسلمان حلال اور حرام کا فرق ختم کر بیٹھے۔ آج کہتے ہیں مال آنا چاہیے، جدھر سے مرضی آ جائے، بھئی حلال مال آنا چاہیے، حرام نہیں آنا چاہیے، برکت والا آنا چاہیے، بے برکتہ مال نہیں آنا چاہیے۔ آج ہم بے برکتی کا شکار ہو گئے، یا حرام کا شکار ہو گئے یا بے برکتی کا شکار ہو گئے۔ بے برکتی دل کی تنگی سے آتی ہے۔ اب میں اپنے دسترخوان پر کسی کو آتا ہوا دیکھوں، دل تنگ ہو جائے، پریشان ہو جائے، یہ آ گیا، یہ اب میرے دسترخوان پر کھانا کھائے گا، اب دل تنگ ہو گیا، مال سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جب دل تنگ ہوتا ہے، کسی کو کھلانے سے انسان کا دل تنگ ہو جائے تو مال کے اندر سے برکت اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے مال دوسروں کو کھلانے سے، کسی مہمان کو، کسی یتیم کو، کسی غریب کو مال کھلانے سے تنگی نہیں آنی چاہیے۔ فرمایا آج تم اللہ کے لیے تیار ہو جاؤ، قیامت کے دن اللہ تمہارے انتظار میں تیار ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ سے آج تعلق نہیں جوڑتے، ایمان کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، نبی کے ذریعے، اس علم کے ذریعے، تو پھر وہ شیطان کے قبضے میں چلے جاتے ہیں۔ وَإِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان میرے اوپر قبضہ کر لیں، شیطان میری مجلس میں آ کر بیٹھیں، میں ان کی مجلس میں جا کر بیٹھوں۔ نہیں، قرآن کی تعلیم اور تربیت سے شیطانوں سے کو بھگائیں گے، قیامت کے دن جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ تو اس وقت لمبا عرصہ تک حدیث میں آتا ہے وہ اللہ کو پکاریں گے، یا رب یا رب یا رب۔ آخر میں فرشتے کو کہیں گے، جہنم کا داروغہ، تو ہماری سفارش کر، اللہ سے ہماری سفارش کر۔ تو اللہ سے سفارش کر گئے، یا اللہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان سے کہو کہ دنیا میں ان کے پاس میری طرف سے پیغام آیا تھا، میرے نبی آئے تھے۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، تمہارے پاس میرا قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، وہ میں ہی تو بولتا تھا تم سے۔ قرآن کون ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ بول رہا ہے۔ یہ قرآن پڑھتا بندہ ہے، لیکن بندے کی زبان سے اللہ بولتا ہے۔ اس لیے الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، جب میرا قرآن پڑھا جاتا، سنایا جاتا تھا، تم وہ آنکھیں بند کر کے گزر جاتے تھے، جھٹلاتے تھے اس کو۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اور کہیں گے اللہ ہمارے اوپر بدبختی غالب آ گئی، اس بدبختی نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا اور ہم گمراہ ہو گئے، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ایسا پھر نہیں کر کے آئیں گے، پھر تیرا نام لیں گے، پھر تیرے دین کو عمل میں لائیں گے، پھر تیری کتاب کو سینے سے لگائیں گے، پھر اسی کی باتیں ہم کریں گے، ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر دوبارہ ہم نے کیا تو پھر تو ہم بڑے ظالم ہوں گے، پھر سزا دینا۔ اللہ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ قَالَ كَلَّا، ایسا ممکن نہیں، یہ گزر چکا،
یہ نہیں ہو سکتا۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اور میں دفع ہو جاؤ، جا کے جہنم میں ذلیل ہو کر رہو، اپنے کرتوت کی سزا بھگتو۔ دنیا میں تم نے میری کتاب کو، میرے علم کو کوئی تم نے وقت نہیں دی، تمہارے پاس وقت نہیں تھا اس کو کھولنے اور پڑھنے کا، اس کو سمجھنے اور اس کو عمل میں لانے کا۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اب آئندہ مجھ سے بات بھی نہ کرنا، اب بات پر بھی پابندی۔ اللہ غضب اور غصہ ان لوگوں پر جنہوں نے دنیا میں اپنے اور قرآن کے درمیان، اپنے اور نبی کے درمیان، اپنے اور اپنے دین کے درمیان فاصلے پیدا کر کے رکھے۔ اللہ فرمائیں گے آج میرے قریب آنا چاہتے ہو، کل مجھ سے فاصلے سے رہنا چاہتے تھے، میرے قرآن سے دور ہٹ کے رہنا چاہتے تھے، آج میرے قریب آنا چاہتے ہو، جاؤ ہمیں تمہاری اب کوئی ضرورت نہیں، اب تم اپنے کرتوت کی سزا بھگتو۔ اس لیے آج وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اور اللہ راضی ہوتا ہے قرآن کے ذریعے، اس کی تعلیم حاصل کر کے، اس کی خدمت کا نظام پیدا کر کے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب قرآن کا علم لے کر کرنا کیا ہے؟ یہ قرآن کی جماعت، قرآن کا علم، قرآن کے اخلاق، قرآن کی تربیت لے کر کیا کرے گی؟ یہ دنیا میں نورانی جماعت بنے گی، ان کے ذریعے سے دنیا میں نور پھیلے گا، ہر ایک کے لیے روشنی پیدا ہوگی، ہر ایک کے لیے اطمینان پیدا ہوگا، ہر ایک کے لیے سکون پیدا ہوگا۔ سورۃ انزلناہا، پھر سورہ نور کو قرآن نے بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، حضرت عمر بھی فرمایا کرتے تھے اپنی عورتوں، اپنی خواتین کو سورہ نور بھی یاد کرو، اپنے بچوں کو سورہ نور کی تعلیم بھی دو۔ سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ نور، کچھ صورتوں کی تعلیم یہ ضروری ہے، جس سے ہماری پوری سوشل لائف، گھریلو زندگی، خاندانی نظام، ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے کے اوقات، ٹائم ٹیبل، کردار، قرآن ان سب چیزوں کو یہاں بیان کرتا ہے۔ آنا کیسے ہے گھر میں، داخل کیسے ہونا ہے، گھر سے نکلنا کیسے ہے، بیوی کا حق کیا ہے، بچوں کا حق کیا ہے، معاشروں میں خواتین کا حق کیا ہے، مردوں کا حق کیا ہے، ہر ایک کی عزت کیا ہے، قرآن یہ ساری چیزیں بیان کرتا ہے۔ سورۃ انزلناہا، یہ وہ سورت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، وفرضناہا، ہم نے اس کو فرض کر کیا ہے۔ سورت کسے کہتے ہیں؟ کہ قرآن کی ہر سورت کو سورت کہا جاتا ہے۔ سورت عربی میں کہا جاتا ہے یہ سور البلد سے ہے، شہر کی حفاظت کی دیوار، اس کو سور کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سورت کو کہا جاتا ہے سورت، سورت کا مطلب کیا ہے؟ یہ نشان ہے یا یہ حفاظتی دیوار ہے۔ جس طرح دیوار کے اندر کوئی چلا گیا قلعے میں محفوظ ہو گیا، اب جو سورت کے اندر داخل ہو گیا، قرآن کی سورت کو اس نے اپنے ارد گرد کر لیا، تو اب وہ محفوظ ہو گیا۔ کہ قرآن تو حفاظت دینے کے لیے آیا، ہر ایک کی عزت کی حفاظت کرتا ہے قرآن، ہر ایک کے مال کی حفاظت کا ذہن دیتا ہے قرآن، ہر ایک کے حقوق کی حفاظت کا ذہن دیتا ہے قرآن۔ اب فرمایا یہاں قرآن نے زنا کی حرمت کو بیان فرمایا، زنا اور شرک یہ دونوں کٹھے بیان فرمائے، یہ معاشروں کو تباہ کرتے ہیں۔ شرک ذہنی اور عقلی قوتوں کو برباد کرتا ہے، اور زنا اخلاقی قوتوں کو اور معاشرے کو برباد کرتا ہے۔ اس لیے جس معاشرے میں زنا پیدا ہوگا وہ بھی تباہ و برباد ہو، جس معاشرے میں شرک پیدا ہوگا وہ بھی غلام ہوں گے۔ اس لیے یہ قوموں کی تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کرتے ہیں، اس لیے قرآن نے اس سے منع کر دیا، فرمایا دونوں کے قریب مت جاؤ۔ اب زنا کیسے پیدا ہوگا؟ اس کا راستہ بھی، دروازہ بھی بند کر دیا۔ فرمایا کہ ایمان والی عورتیں، یہ تمہاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان عورتوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہے۔ کوئی آدمی کسی پر زنا کی تہمت نہیں لگائے گا، حد قذف کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ اور یہ رسول اللہ کے گھرانے پر یہ معاملہ بیت گیا، منافقین نے رسول اللہ کے گھر پر نقب لگائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تھیں۔ وہ لمبا واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، اجمالی طور پر اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ اب وہاں سے وہ سفر پر ہیں، اور سفر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قافلہ چلتا ہے، قافلہ رکتا ہے، اور پھر قافلے پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک منزل پر پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کے لیے گئیں، قضائے حاجت کے لیے گئیں، واپس آئیں تو مدینہ سے ایک عورت سے ہار مانگ کے لائی تھی، وہ ہار گم ہو گیا۔
انہیں سمجھا کہ شاید قضائے حاجت کے لیے گئے تو وہاں گم ہو گیا، اس کو تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی، قافلے کی روانگی کا وقت ہو گیا۔ اب صحابہ کرام جو رسول اللہ کے سارے سامان کو مینیج کرتے تھے ان کو محسوس نہیں ہوا، ان کا قد بد وہ ہلکا تھا، ہودج اٹھایا اور سوار کرا کے لے گئے۔ اب پیچھے سے اماں جان واپس پہنچی قضائے حاجت کر کے تو دیکھا قافلہ تو جا چکا، اب وہ اکیلی وہاں تنے تنہا، اب جنگل میں۔ اب وہاں جا کر انہوں نے چادر لے کر لپیٹ دی، اپنے آپ کو لیٹ گئیں وہاں، دیکھا کہ اگلی منزل پر جا کر دیکھیں گے نہیں ملوں گی تو واپس آ جائیں گے، لے جائیں گے۔ اتنے میں رسول اللہ کے انتظامات ہوتے تھے، قافلہ آگے جاتا تھا، کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ پیچھے جاتے تھے، جب قافلہ اگلی منزل پر پہنچتا تو وہ پیچھے سے چلتے تھے تاکہ کوئی سامان گر جائے، کوئی چیز گر جائے قافلے کی تو وہ اٹھا کے ساتھ لے کر آئیں۔ اب ایک صحابی ان کی ڈیوٹی تھی کہ اس سفر میں تم نے یہاں سے سامان پیچھے سے واپس آنا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے اس جگہ پر، پیچھے سے آتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا چادر اوڑھے ہوئے، تو فوراً ان کو پتہ چل گیا چادر جو تھی حضرت عائشہ وہ مشہور چادر تھی، پہچان لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا زور سے، اماں جان کی آنکھ کھل گئی اور بیدار ہو گئی۔ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اونٹ پر بیٹھی، مہار پکڑی اور جا کر اگلے منزل تک پہنچا دیا۔ وہاں جب قافلے میں پہنچی ام المومنین تو اب منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی، انہوں نے یہ دیکھا منافقین نے، تو انہوں نے فوری طور پر اس مسئلے کو انہوں نے بڑا چڑھا کر اماں جان پر زنا کی تہمت لگا دی۔ یہ تو نعوذ باللہ الامان والحفیظ، زبان اس کو بیان کرنے سے قاصر، لیکن منافقین نے اس کلمے کو کہہ دیا، اب یہ پھیلا دیا۔ اب رسول اللہ پریشان، صحابہ کرام پریشان، وہاں سے نکل کر مدینہ پہنچے، رخ حالات بدل گئے، غم سوار ہے ہر ایک پر۔ اللہ کے پیغمبر بھی پریشان ہیں، ابو بکر صدیق بھی پریشان ہے، صحابہ کرام بھی پریشان ہیں، رسول اللہ بھی پریشان ہے، غم زدہ ہیں، لیکن بولتے کچھ بھی نہیں ہے، انتظار میں ہے۔ اماں جان کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اب وہاں رات کو قضائے حاجت کے لیے باہر گئیں اور ان کا پاؤں ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی ایک عزیزہ تھی، ان کا پاؤں اڑ گیا کپڑے میں، وہ گرنے لگی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے برے الفاظ کہے، مستا تباً لمستا، مستا ہلاک ہو۔ انہوں نے کہا ہے مستا کے بارے میں ایسی بات کہتی ہو؟ حضرت عائشہ نے فرمایا وہ تو بدر کے شرکاء میں سے ہے۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر الزام لگانے والوں میں اس کا نام بھی ہے؟ انہوں نے کہا کون سا الزام؟ ان کا تجھے پتہ نہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ جب انہوں نے بتایا تو قضائے حاجت تو رہ گئی دوسری طرف، اب وہ غم سوار ہوا واپس آ گیا۔ ساری رات سارا دن غم اور افسوس میں، آنکھوں سے آنسو۔ رسول اللہ گھر تشریف لائے، دیکھا کہ عائشہ کو پتہ چل گیا۔ اب تو پہلے تو اس کو پتہ نہیں تھا، اب تو پتہ چل گیا۔ تو اب ان سے پوچھا کہ عائشہ بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا بتاؤں، میں سچ کہوں تو کوئی مانے گا نہیں، جھوٹ کہوں تو ہر ایک ماننے کے لیے تیار ہے۔ میں سچ بتاؤں کہ مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، کون مانے گا؟ اور میں کہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو سب مانیں گے۔ رسول اللہ چلے گئے۔ حضرت علی حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کو اللہ نے بیویاں وہ اللہ نے دیں، تو اللہ نے اگر ان میں خامی غلطی ہوگی اللہ بدل دے گا، آپ کوئی اور راستہ اختیار کر لیں۔ حضرت عمر، یا رسول اللہ کیوں پریشان ہے؟ یہ نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا؟ نہیں، اللہ کے حکم سے۔ پھر اللہ کے حکم سے نکاح ہوا ہے تو پھر اللہ محافظ ہے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ اب یہاں سارے ہر ایک سے بیان لیے جا رہے ہیں، معاملات حل نہیں ہو رہے۔ حضرت عائشہ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ اب وہاں پہنچ گئی، وہاں کونا سنبھال لیا اماں جان نے، رات اور دن آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی ہے اور اللہ کے سامنے اپنا دکھ بیان کرتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی عزت کو کسی نے ہاتھ لگایا، اس کے بارے میں الفاظ کہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ مدینہ کے اندر
اللہ کے پیغمبر کے سامنے اتنا بڑا طوفان باندھ دیا اللہ جل شانہ نے۔ اب کئی دن گزر گئے، اب نہ رات کا سونا نہ دن کا آرام، کھانا پینا تو دور کی بات۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق، ان کی والدہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بلا کر ساری گفتگو چل رہی ہے۔ فرمایا عائشہ کو بلاؤ، بلایا، گفتگو ہو رہی ہے۔ فرمایا عائشہ تمہاری رائے کیا ہے؟ فرمایا میری رائے کیا ہے، میں اس وقت کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں تو وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا۔ اماں جان فرماتی ہیں فرط غم سے میرے ذہن سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی اتر گیا۔ میں نے کہا یوسف علیہ السلام کے والد نے جو کہا تھا میں تو وہی کہوں گی۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ قرآن حکیم نے جو جملہ نقل کیا، قرآن پر نگاہ دیکھیں، غم کا حال ہے، پریشانی ہے، عزت کا مسئلہ ہے، لیکن قرآن پر نگاہ اور بصیرت کا عالم کیا ہے؟ اس دکھ بھرے دور میں بھی اماں جان قرآن حکیم سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ قرآن کے ساتھ ان کا کتنا خوبصورت تعلق ہے۔ آج مسلمان خوشی اور غم میں قرآن کا تعلق بھول گئے۔ وہاں اس غم کا عالم بھی ہے، رات دن ایک ہو گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھری جاری ہے، لیکن مسئلے کا حل رسول اللہ پوچھ رہے ہیں تو رائے بھی رکھتی ہیں۔ دیکھیں رائے کتنی مضبوط ہے، عقل کتنی مضبوط ہے، سمجھ کتنی کامل ہے۔ جس نے آنکھیں ابو بکر صدیق کی گود میں کھولی ہوں، جس نے صدیق کے گھر میں پرورش پائی ہو، جس نے نبی کے گھر میں قدم رکھا ہو، بچپن کے دور میں 9 سال کی عمر سے لے کر رسول اللہ کے حبالہ عقد میں آئی ہوں، تو ان لوگوں کے اندر کتنی تاثیر تھی اس غم کی گھڑی کے اندر بھی۔ فرمایا میں تو کیا کہوں گی، میرے پاس اپنے موقف کے لیے کہنے کے لیے کیا چیز ہے، میں وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل، میرے پاس صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ایک دروازہ کھٹکھٹاؤں گی، واللہ المستعان، صرف اللہ سے مدد مانگوں گی میرے اس موقف میں، میرے اس معاملے میں۔ اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتی ہوں، کائنات کی کسی قوت سے اب اپنے مسئلے میں، اپنی عزت کے مسئلے میں کسی سے مدد نہیں مانگوں گی، صرف ایک اللہ تجھ سے مدد مانگوں گی۔ قرآن نے قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کی رکھوالی، عزتوں کی حفاظت کے لیے حضرت عائشہ کے واقعے کو بنیاد بنا کر قیامت تک کے لیے قانون نازل کر دیا۔ فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اس سارے بیان پر اللہ کی گواہی لانا چاہتی ہوں کہ اللہ میرے معاملے میں گواہی دے، اللہ کی طرف سے میرے معاملے میں شہادت آئے۔ اب میں سب سے بڑی گواہی کو لانا چاہتی ہوں، یہ معمولی مسئلہ نہیں، پیغمبر کا گھرانہ، محمد الرسول اللہ کی عزت، نبوت کی عزت، نبوت کے ساتھ کی عزت، تو اس کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اس کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قربان جائیں ان اکابرین کی سوچ اور سمجھ پر۔ ایک حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کے قائل لوگوں میں سے کہ وہ تو جنت کی مستحق نہیں۔ انہوں نے کہا تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا۔ انہوں نے کہاں لکھا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عکاشہ، جس نے ایک صحابی جس نے ایک دفعہ اپنا جسم رسول اللہ کے جسم کے ساتھ لگایا تھا، بوسہ دیا تھا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جس کا جسم ایک دفعہ پیغمبر کے جسم سے ٹچ کر گیا، تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جنت واجب ہو گئی اس پر۔ جی شیعہ کی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جنت اس پر واجب ہو گئی، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے پیغمبر کے بستر پر، پیغمبر اس کے بستر پر، وہ اور وہ پیغمبر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، پیغمبر قرآن کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم اپنی عورتوں کا لباس ہو۔ جن کے جسم آپس میں ملے ہوئے ہوں
تم اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ کہتے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ فرمایا وہ تو جنت کی عورتوں میں سے اونچا درجہ حضرت عائشہ کا بھی ہے۔ اللہ نے یہ واقعات رونما ہوئے، ابھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ پہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اماں جان فرماتی ہیں مجھے تو یہ تصور بھی نہیں تھا، میں تو سمجھتی تھی کہ اللہ رسول اللہ کو خواب میں بتا دیں گے، لیکن پورے 2 رکوع، یہ 3 رکوع قرآن کی سورۃ انزلناہا، یہ پہلے 3 رکوع حضرت عائشہ کی برات میں نازل ہوئے۔ اور عائشہ کی برات ہی نہیں، قیامت تک کے آنے والی امت کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کا قرآن نے قانون بنا دیا کہ اب آئندہ کسی عورت پر کوئی جرأت کرے گا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں، اس کے پاس 4 گواہ موجود نہ ہوں اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ اور قرآن نے یہ مسلمانوں کو تنبیہ کر دی، تمہارا کیا حال ہو گیا؟ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، وہ لوگ جو طوفان باندھ کر لے کر آئے، وہ جماعت، وہ لوگ، وہ بدطینت خصلت لوگ، لا تحسبوا شرا لکم، یہ ظاہر میں تمہیں شر نظر آتا ہے، اسے شر مت سمجھو، بل هو خیر لکم، یہ تو تمہارے حق میں مستقبل کے اعتبار سے بہتر قرار پایا ہے۔ ایک قانون نازل ہو گیا، رسول اللہ کے گھرانے کو عزت مل گئی، ان کی حیثیت تسلیم ہو گئی، اور قرآن میں اس بات کو واضح کر دیا گیا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اور پھر اصول فرمایا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تم نے سنتے ساتھ اسے کہہ دینا تھا، ہم اپنی زبانوں پر بھی یہ کلمہ نہیں لا سکتے، اس کے بارے میں سوچنا تو دور کی بات۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے یہ تو بہتان عظیم ہے۔ پہلا جملہ تمہاری زبان سے، ہر ایک کی زبان سے یہ نکلنا چاہیے تھا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ اللہ قرآن میں حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس موڑ پر آ کر جب یہ واقعہ بیان فرماتے تھے تو یوں فرماتے تھے، کہتے میں تو کہتا ہوں اس پیغمبر کے اس معاملے میں اللہ خود مدینے میں آ کر گواہ بن گیا، خود اللہ اتر آیا اور مدینے میں آ کر اس نے گواہی دی اس معاملے میں، اور اس معاملے کو صاف کر دیا۔ اب یہ آیات نازل ہو گئیں، رسول اللہ نے فرمایا عائشہ ابشری، خوشخبری حاصل کر، اللہ نے تیری برات اتار دی۔ اماں نے کہا عائشہ اٹھ رسول اللہ کا شکر ادا کر۔ عائشہ بھی اس وقت مقام ناز پر تھیں، رسول اللہ کا شکر کیوں ادا کروں، میں اس اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں، میں اس اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے میری برات کا اعلان کیا، جس نے میری عزت اور میری پاکیزگی کا تحفظ کیا، طاہرہ مطہرہ عفیفہ صدیقہ بنت صدیق، جس کو وہ مقام ملا۔ اللہ نے یہ قرآن میں ان اصولوں کو بیان کر کے فرمایا اب اگر کوئی کسی مسلمان عورت پر الزام لگائے گا، 4 گواہ نہیں ہوں گے، فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے لگاؤ، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور قیامت تک اس کی گواہی مت قبول کرو۔ وہ معاشرے میں بے اعتبار ہو گیا۔ اللہ نے پھر گھر کا نظام بیان فرمایا، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت داخل ہو۔ اسی طرح عورتوں کا 3 قسم کا پردہ بیان کیا قرآن نے، عورتوں کا پردہ بھی ہے لیکن 3 قسم کا پردہ، ایک نماز کا پردہ ہے، ایک اپنے محرم رشتہ داروں سے پردہ ہے، ایک غیر محرم رشتہ داروں سے پردہ ہے، ایک اجنبی لوگوں سے پردہ ہے۔ اب یہ قرآن حکیم نے یہ تفصیلات بیان کی، اسی طرح گھریلو زندگی کے اصول بیان کیے، اور درمیان میں اللہ جل شانہ نے طلسم الہی کو بیان کیا۔ یہ کائنات کا پورا نظام یہ اللہ کے نور کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان و زمین کا، اسی کے نور نے، اس کا نور قرآن کی شکل میں فرد کے اندر آئے گا، اس کے اندر اخلاق کا نور جھلکے گا۔ جس گھر میں قرآن پر عمل ہوگا عفت اور پاک دامنی کا نور پیدا ہوگا، جہاں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ کے لیے بڑھیں گے، چلیں گے، تعاون کریں گے، وہاں تعاون کا نور پیدا ہوگا۔ اب یہ سارے لوگ اللہ نور السماوات والارض، یہ اللہ کا نور ہے جس کی تاثیر پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اس نور کو پوری دنیا میں قائم کر کے دکھاؤ۔
اللہ کا قانون، اللہ کا نظام پوری دنیا میں غالب ہو، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ اب آخر میں اصول سمجھایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ جو پیغمبر کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں باز آ جانا چاہیے۔ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو اپنا نظام اجتماعیت قائم کر کے نہیں رہتے، رسول اللہ جو اس معاشرے کے امیر اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، وہ عذاب علیم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ، عزت کا تحفظ کرنے والے لوگوں میں سے بنائے، ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، آخرت بھی اچھی فرما دے۔ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم زین اخلاقنا بمعارف